دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج دو اہم ایشوز آپ کہہ لیں یا پوائنٹس کہہ لیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آصف زرداری اور ان کے صاحبزادے بلاول کا آپس میں متضاد بیانات، کیا اس میں کوئی منصوبہ بندی ہے یا اتفاق ہے یا واقعتاً باپ بیٹے میں کوئی ایسا شگاف ہے؟ اور دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ جیسے جو بندیال لینڈ کے صاحب ہیں، انہوں نے گویا پاکستان میں نظام عدل کو یا سو ٹو سے فار دا ٹائم جو عدالت عظمی ہے اس کو چولستان میں بدل دیا ہے۔ تو ان کی ایک چول کا حکومت نے مخدوم علی خان جو ایڈوکیٹ ان کے ذریعے کیا جواب دیا ہے، اور کیا یعنی اس سوال کی کوئی ضرورت بھی تھی یا محض ایک کینہ پروری کا اور ایک بوکس کا اظہار تھا؟ تو پہلے آتے ہیں جناب بلاول اور زرداری۔ ایک دفعہ ہمارے دوست تھے، انہوں نے ہم ڈسکشن کر رہے تھے، ظاہر ہے جو تھوڑا بے تکلف دوست ہوں تو ڈسکشن بڑی پرزور اور بڑی پرجوش اور بڑی پرشور ہوتی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی بے نظیر مرحومہ کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں اس سے بڑا اور کیا پروف ہے کہ یہ ملوث ہے اس کے قتل میں، کہ اس نے یہ مرنے سے پہلے کچھ عرصہ ای میلز میں یا ادروائز بیانات دیے تھے کہ میرا مقدمہ جو ہے ان لوگوں پر درج کرنا اگر کچھ ہو جائے۔ ان میں ظاہر پرویز الہی بھی شامل تھا جو اس وقت مسلم لیگ قائد اعظم گروپ یا کیوں لیگ، اس کو میں مسلم لیگ کینچی گروپ کہتا ہوں وہ تھا، تو ظاہر مشرف بھی تھا، اور یعنی اس وقت کا سیکریٹری وزیر داخلہ وہ اجاز شاہ، اور اس طرح کا صورتحال معاملہ تھا، سیکریٹری داخلہ شاید۔ تو میں نے ان سے یہ عرض کی کہ دیکھیں آپ یعنی وہ بڑے جہان دیدار، بڑے سمجھدار، بڑے منجے ہوئے صحافی بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، تو نام میں اس لیے نہیں لیتا کہ شاید وہ پتہ نہیں پسند کریں نہ کریں۔ تو وہ جب انہوں نے زور دیا تو میں نے انہیں عرض کیا کہ جناب آپ تو بہت جہاں دیدہ آدمی ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیاست دان جو ہوتا ہے وہ مرتے وقت بھی، مرنے سے پہلے تو دور کی بات ہے، وہ حالت نظام میں بھی کوئی بیان دے تو بیان پر ایمان نہیں لے کے آتے، بلکہ اس بیان کا تجزیہ کیا جاتا ہے کہ اس کے محرکات کیا ہیں، اس کے اہداف کیا ہیں، یہ کیوں دیا گیا ہے، کس انوائرمنٹ میں، کس سیاق و سباق میں، تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، اس میں کتنی سنجیدگی ہے، اس پر غور کیا کرتے ہیں، نہ کہ اس پر کوئی صدق دل سے ایمان لایا جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے جب زرداری صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو پابند ہے آئینی اور قانونی طور پر کہ جب نئی مردم شماری کا نوٹیفیکیشن ہو جائے تو پھر وہ ڈیلیمیٹیشنز جو ہیں وہ نئی حلقہ بندیاں کرنا ضروری ہے، یہ آئینی تقاضا ہے، ضرورت ہے، بالکل اسی طرح جس طرح الیکشن کرانا ضرورت ہے، یا سوٹو سے اگر کوئی ارگو کرتا ہے کہ 90 دن میں ضروری ہے، تو جتنا ویٹ اس کا ہے اتنا ہی ویٹ اس کا ہے۔ یہ میں ظاہر ہے اس میں اپنا تھوڑا وضاحت ایڈ کر رہا ہوں، زرداری صاحب کا تو جو بیان ہے ظاہر ہے وہ ایک کنسائز ہے۔ تو اس کے مقابلے پر بلاول نے یہ کہا ہے کہ یعنی متعدد بیانات جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس بات پر مصر ہیں اور تقاضا کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن 90 دن کے اندر انتخابات کروائے، ارریسپیکٹو کہ ڈیلیمیٹیشنز ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی۔ تو متعدد ظاہر ہے، اب ایک تازہ ترین ان کا یہ بھی بیان ہے کہ دیکھیں ان کے مخالفین جو ہیں، مخالفین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے سابق اتحادی ہیں، تو اب ظاہر ہے مخالفین ہی ہوں گے نا، حکومت تو ختم ہو گئی ہے۔ جب پولیٹیکل رائیولز جب کسی کولیشن میں اکٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت تک اتحادی ہوتے ہیں جب تک وہ حکومت موجود رہے، اس کے بعد ظاہر ہے وہ اتحادی نہیں ہے، تو وہ گویا پولیٹیکل رائیولز ہیں کہ وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور میں الیکشن کی طرف دوڑ رہا ہوں گویا۔ دیکھیں اصل میں زرداری صاحب اور ان کا صاحبزادہ ایک طرح سے نقل اتار رہے ہیں یا کاپی کیٹ کر رہے ہیں کن کی؟ میاں برادران کی۔
آپ کو پتہ ہے کہ روز اول سے ہی جب سے کوئی بھی ٹینشن پالیٹکس میں آیا ہے تو دونوں بھائیوں کی جو فہم ہے یا نقطہ نظر ہے یا کسی بھی پولیٹیکل ایشو پر کیا سٹینس لینا ہے، اس میں اگرچہ الٹیمیٹلی ان میں مماثلت بھی ہے، لیکن پبلک فیس میں پبلک امیج جو کریٹ ہوتا ہے اس میں دونوں ڈائمیٹرکلی اپوزڈ ہوتے ہیں. مثلاً بریفلی کہ پرو اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کو سمجھا جاتا ہے یا انہیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان کے قریب ہیں اور اسٹیبلشمنٹ انہیں پسند کرتی ہے، اور وہ اس چیز کا یعنی برملا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ان کا سوچا سمجھا یہ نقطہ نظر ہے کہ تعاون کے ساتھ ہی اسٹیبلٹی ملک میں آ سکتی ہے، اور سیاست اسی انداز سے کریں تو ملک کا فائدہ ہے. دوسری طرف نواز شریف جو ہے وہ ان کا امیج یہ ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. ظاہر ہے آغاز سیاست کے کچھ ایام چھوڑ کے جب سے ان کو اپروٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہیں تو انہوں نے بڑے زور شور سے متصادم پالیسی بھی اپنائی ہے، للکارا بھی ہے، کبھی مدھم ہوئے ہیں کبھی تیز ہوئے ہیں. تو گویا اسی طرح کا یہ رول زرداری صاحب اور بلاول جو انہوں نے اڈاپٹ کیا موجودہ صورتحال میں. اصل میں یہ جو جمہوریت ہے نا، یعنی تمام تر اس کے میرٹس کے باوجود کچھ ان بلٹ ڈی میرٹس بھی ہیں. مثلاً ایک یہ ہے کہ پریکٹیکل ڈیموکریسی میں بہرحال ڈیماگوگری اور پلینگ ٹو دی گیلری اور ایسا امیج کریٹ کرنا کہ لوگوں کو پسند آئے تاکہ وہ ووٹ ڈال سکیں، یہ ایک بڑی حد تک اب ظاہر ہے اس کی لمیٹیشنز ہیں، اس کی یعنی بہت ساری تفصیلات ہیں. یہ ایک مجبوری ہوتی ہے کہ جب آپ مخالف ہیں حکومت کے یا اپوزیشن کے تو یا کسی دوسری سیاسی پارٹی کے، تو آپ کو اپنا جو ایک آئیڈینٹی ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے، پولیٹکس میں وجود رکھنے کے لیے دوسروں پر حملہ آور ہونا ایک طرح سے مجبوری ہے. یعنی یہ جو ڈی میرٹس ہیں ان میں ایک یہ بھی شامل ہے، اور بھی بہت سارے کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں. لیکن جو ویسٹرن ڈیموکریسی یا ڈیولپ ڈیموکریسیز ہیں وہاں پر یہ ایک ماڈریٹ حد تک ہوتا ہے. الیکشن فیز میں وہ بھرپور ایک دوسرے کا گویا گلا کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ہی الیکشن اینڈ ہوتا ہے وہ ریکنسائل بھی ہو جاتے ہیں، اپنی شکست کو بالعموم کھلے دل سے تسلیم بھی کر لیتے ہیں اور پھر حکومت کو چلنے بھی دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ برطانیہ یا امریکہ میں اکراس دی پارٹیز بھی کنسنسس ڈیولپ ہو جاتی ہے بہت سارے ایشوز پر، اور مخالفت کے باوجود دوسری پارٹی کے جو ایم پیز ہیں یا کانگریس مین ہیں وہ رولنگ پارٹی کے حق میں یا رولنگ کے اپوزیشن کے حق میں بھی ووٹ دے ڈالتے ہیں، اور ان کی پارلیمنٹیشن ممبرشپ جو ہے پارلیمنٹری ممبرشپ نہیں ختم ہوتی. تو بہرحال پاکستان کے اپنے کیونکہ یہاں پر اپ ہیولز اور تالے آزما اور نجات دہندہ بہت پیدا ہوئے تو ان کے سکارز ہیں ڈیموکریسی پر، نظام پر. تو مجبوری ہے یہ گویا کرنا معاملہ. تو اب کیونکہ الیکشن کی آمد ہے، یہ بات طے ہے کہ الیکشن ہونے ہیں. اب جنوری میں ہوں، فروری میں ہوں نیکسٹ ایئر یا دسمبر میں ہوں، موسٹ پروبیبلی فروری سے آگے جا نہیں سکتے، اس لیے کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ مارچ میں ہوگا، اور اس سے پہلے یہ جو صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کا وجود ہونا ضروری ہے، اور ظاہر ہے قومی اسمبلی کا بھی وجود ہونا ضروری ہے، کیونکہ اب تو پریزیڈنٹ بھی گویا ایکٹنگ ہے یا نگران ہے، وہ بھی ایک لیم ڈک پریزیڈنٹ ہے. ویسے ہی لیم ڈک ہوتا ہے پاکستان میں پریزیڈنٹ، تو اب تو اور لیم ڈک سے بھی لیم ڈک ہے، تو لہذا اس کے انتخاب کے لیے بھی یہ مجبوری ہے. تو ویسے بھی کافی ٹائم ہے، دیکھیں اب سپٹمبر جا رہا ہے، اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری، یعنی پریکٹیکلی 5-6 مہینے ہیں، تو اس میں بہرحال الیکشن ہو جانے ہیں، کوئی کسی کو پسند ہو یا ناپسند ہو. اس لیے کہ اگر اس سے آگے بھی کوئی الیکشن لے کے جاتا ہے تو وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف معاملہ ہوگا. اتنا ٹائم بہت ہے، اگر آپ نے کول ڈاؤن بھی کرنا ہے بالفضاؤٹ جو حکومت تھی تو یہ اتنا یعنی سفیشینٹ ٹائم ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ہی الیکشن کا سکیجول ہوگا، اس کا اعلان ہوگا، میاں صاحب بھی واپس آ جائیں گے، اور موسٹ پروبیبلی نہ بھی ہو تو اکتوبر میں ان کی آمد کا امکان موجود ہے بڑا سٹرانگ. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آصف زرداری تو گویا
جو اقتدار میں لوگ ہیں، کیئر ٹیکرز ہیں یا ان کے پشت پناہ جو ہیں، ان کو اپیز کر رہے ہیں کہ جناب تسی بالکل ٹھیک کر رہے ہو جی۔ اور آصف اپنا بلاول جو ہے وہ گویا یہ کر رہا ہے کہ یعنی گیلری کو خوش کر رہا ہے، عوام کو خوش کر رہا ہے، آخر الیکشن لڑنے ہیں نا، موٹیویٹ بھی تو کرنا ہے، امیج ڈیولپ کرنا ہے پارٹی کا، اور کچھ سوئے ہوئے کارکنوں کو یا جگانا ہے یا اٹریکٹ کرنا ہے وغیرہ، تو یہ مجبوری ہے، یہ کچھ جینوئن اخلاق، یہ ایکٹنگ ہے، اداکاری ہے کہ اس فلم میں یا اس فلم کے اس ایپیسوڈ میں انہوں نے گویا یہ رول اپنے لیے منتخب کیا، اور خاص طور پر جوید ہاشمی نے وہ جو کبھی کمنٹس دیے تھے کہ زرداری کی سیاست سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی ہونا چاہیے، یہ ایک گویا کریڈٹ بن گیا زرداری کے لیے۔ بعض اوقات انسان جو ہے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے کوئی ایسی انہونی یا ایسی سنسیشنل بات کرتا ہے جو دوسرے اچک لیتے ہیں، اور وہ گویا اس کا کوئی بینیفیشری ان انٹینڈڈ اور نکل آتا ہے۔ ان کی اس اسٹیٹمنٹ کا ایک بینیفیشری بھی اسی طرح ہے، ورنہ کوئی دوسروں سے مختلف نہیں ہے زرداری صاحب، اسی طرح کی ہیں جس طرح باقی لوگ ہیں۔ تو بہرحال ہاشمی صاحب کو انہیں دعا دینی چاہیے کہ یہ ڈائلاگ کریٹ کر کے ایک پرماننٹ گویا ان کے لیے کریڈٹ کا سامان کر دیا اس نے۔ تو وہ بالکل اسی طرح اگرچہ میاں صاحب، میاں برادران جو ہیں ان کا وہ زیادہ ٹائم ٹیسٹڈ اور زیادہ ڈیولپڈ رول ہے، اور اس میں ایک فرق یہ ہے کہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بلاول صاحب کھل کے کہیں کہ زرداری صاحب میرے لیڈر ہے، اور زرداری صاحب نے کبھی کھل کے نہیں کہا کہ میرا قائد جو ہے وہ بلاول ہے، اس لیے کہ وہ باپ بیٹا ہیں اور پھر ایک شریک چیئرمین ہے، ایک چیئرمین ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ فرق ہے کہ میاں برادران میں ایک اگرچہ وہ بھائی ہیں اور ظاہر ایکول سٹیٹس میں ہی بھائی ہوتے ہیں عموماً، ٹھیک ہے، ایک بڑا ایک چھوٹا احترام موجود ہے، لیکن بہرحال وہ بھائی ہیں اور بھائیوں میں تناؤ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ اس کے باوجود بڑا کھل کے شہباز شریف یہ کہتا ہے کہ وہ میرا بڑا بھائی ہے اور میرا لیڈر ہے، اور یہ بھی بات سارے جانتے ہیں کہ اتنے سارے پریشرز کے باوجود، اتنی ساری ٹیمپٹیشنز کے باوجود، گویا کئی دہائیوں پر مبنی جو ان کے میاں صاحب کے مخالفین ہیں اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے کوشش کی کہ ان بھائیوں میں شگاف ہو پرماننٹ، کہیں نون سے شین نکلے، کبھی یہ نکلے، وہ نکالنے والے خود نکل گئے تو نہ ادھر سے نون سے شین نہیں نکلی، اس لیے کہ بہرحال یہ ان کی خوش بختی ہے اور ان کے والدین کی تربیت کا نتیجہ، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ دو بھائیوں میں یا خاندان میں اوورال اتفاق الٹیمیٹلی لیڈرشپ پر موجود ہو، وہ بڑی بات ہے، اس پر یعنی انہیں شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں چودھری برادران جو ہے ان کا کیا ہوا، اس طرح اور کئی لوگ ہیں، ایون پیپلز پارٹی کے حوالے سے دیکھیں تو بے نظیر مرتضیٰ بھٹو یا اس حوالے سے، یعنی یہ ایک یونیک کریڈٹ ہے نون لیگ کو کہ جو بھی ہے ان کے والدین کی تربیت ہے، ان پر اللہ کا کرم ہے، ان کا احترام، ان کے ذہن میں ایک یعنی ایک سٹیبل فیملی کا یہ اعجاز ہے کہ وہ آج تک نون سے شین نہیں نکلی، نکالنے والے ہی نکلے۔ تو اب ظاہر دوسرا معاملہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، یہ بات یہیں پر ختم کرتے ہیں کہ تھوڑی زیادہ لمبی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ اجازت چاہتا ہوں جناب۔ پاکستان زندہ باد۔